ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب کہنے اور سننے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایکو آج کا ختم کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم بخوبی علم رکھتے ہیں، کہ اس وقت ہم اور آپ اس عظیم محفل پاک میں اس مقصد کے تحت حاضر ہوئے. آج کی رات کوئی معمولی رات نہیں. آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں ایسی عظیم ہستی جلوہ گر ہوئی کہ میرے امام کہتے ہیں وہ اتنی عظیم ذات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. عزیزان ملت، وہ ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، زہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو حق تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزان ملت، آج کی رات اس عظیم ہستی کی ولادت کی رات ہے، اور ہم اور آپ اپنے دامن کو پھیلا کر اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. عزیزان ملت، آج اس بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنے دامن کو اس بارگاہ کی خیرات سے مالا مال کرنے کے لیے، بھرنے کے لیے اس رات یہ جگہ کر رہے ہیں. عزیزان ملت، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جن بچوں نے آپ کے سامنے کچھ اپنی تعلیمی سرگرمیاں پیش کی، ان بچوں کو آپ مبارکباد پیش کریں، ان بچوں کے لیے آپ دعائیں کریں، ان بچوں کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کریں کہ جن کے بچوں نے آپ کے سامنے دین کے بنیادی اسٹرکچر کو پیش کرنے کی ایک محبوب کوشش کی ہے. اور آج یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جو آپ نے دیکھا کہ نماز کے تعلق سے بچوں سے سوال کیا گیا، انہوں نے بہترین جواب دیا. عقائد کے تعلق سے آپ کے بچوں سے سوال کیا گیا، آپ کے ننھے بچوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، تو ایک بچی نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا.
اس بچی نے قرآن کی ایک آیت کریمہ پیش کی اور اس بچی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے اور یہ اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اس بچی نے آپ کے سامنے حضور کے علم غیب پر اتنا بہترین جواب دیا کہ پہلے تو اس نے بتایا کہ ہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی آج ولادت کا جشن ہم منا رہے ہیں انہیں علم غیب عطا کیا ہے اور قرآن کی دلیل پیش کی کہ قرآن میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ یہ آپ کے سامنے ایک نمونہ تھا۔ اس کے علاوہ جب بچی سے پوچھا گیا کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو اس بچی نے بتایا کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ کو یہ بات پہلے معلوم تھی کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا اور نماز نہ پڑھنا ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو کیا وہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کا وہ چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے جواب دے رہا ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ بہت بڑا پاپی اور گناہگار ہے، لیکن ابھی وہ کافر نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے۔ اسلام سے خارج اس وقت ہوگا جب وہ یہ عقیدہ بنا دے گا کہ نماز کا فرض ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نماز کے فرض ہونے کا جس وقت وہ انکار کر دے گا تو وہ چاہے دن رات نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی سر کو جھکاتا رہے، وہ اسلام کے دامن کا نہیں رہ سکتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک بچی نے بتایا۔ آپ کے سامنے ابھی اردو میں ایک بچے نے تقریر کی، اس بچے نے بتایا کہ عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آج آپ غور کریں علماء کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، علماء کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کے معاشرے میں۔ وہی عالم جو آپ کے سامنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، جو عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کے مدارس میں آ کے وہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، آپ کے بچوں کو آپ کا ادب سکھانا چاہتا ہے، اگر کوئی چھوٹی سی کمی ہو جائے، کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے، آپ پورے علاقے میں اس عالم کی عزت کو اتار کر رکھ دیتے ہیں، اس عالم کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ اور آئے دن کبھی ہماری مائیں بہنیں ہم علماء کی برائیاں کرتی ہیں، کبھی آپ وہ لوگ جو ہمارے سامنے کسی مسئلے پہ بات کرنے کی اوقات نہیں رکھتے وہ بھی آج ہم پہ زبان درازی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ان علماء کی وہ محنتیں ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے بچوں کو پڑھانے کی ایک جو عزم مصمم کیا ہے، ایک ارادہ کیا ہے، اور یہ پختہ ارادہ دل میں رکھا ہے کہ ہم اس بستی میں ایک ایسا علم کا چراغ روشن کریں گے کہ اس علم کے چراغ سے اتنے چراغ روشن ہوں گے کہ آپ کی بستی علم کا نور بنتا ہوا نظر آئے گی۔ یہاں سے علم کا ایک ایسا آفتاب طلوع ہوگا کہ پوری دنیا میں، پورے علاقے میں علم کی ایک روشنی پھوٹے گی کہ ہر بچہ نماز کی تبلیغ کر رہا ہوگا، ہر بچہ حضور کے عشق کی، حضور کے محبت کی داستان بیان کر رہا ہوگا، ہر بچہ اپنے ماں باپ کے ادب کا طریقہ بتا رہا ہوگا۔ لیکن کب؟ جب آپ ان علماء کی عزت کریں گے، ان علماء کا وقار سمجھیں گے، ان علماء کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ لیکن آپ نے ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پانے کے بعد اگر ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو آپ آج جن کا یوم ولادت منا رہے ہیں، اسی یوم ولادت جس کا منا رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس ہستی نے ان کی عظمتوں کے کیا ترانے گائے ہیں، ان کی عظمتوں کے کیا فریرے لہرائے ہیں، اور کیسے ان علماء کی شان کو بیان کیا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ غور کریں کہ اس سے پہلے جو نبی اس دنیا میں آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی والدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آتے ہیں،
جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں وہ لوگوں کو شراب سے دور ہونے کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو زنا سے دور ہونے کی تلقین کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کی بات بتاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں تم ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہنم کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی وادی کا سیر کرو تو تمہیں چاہیے کہ ہزاروں بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، بلکہ ایک معبود حقیقی کو اپنا رب مانو اور اس کی بارگاہ میں اپنی پیساری کو جھکا دو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑی محنت و جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہی مشقت کے ساتھ، در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، لوگوں کے تانے سہنے کے بعد اور نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو اللہ کی معرفت کی جانب پھیرا تھا اور لوگوں کو جہنم کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پہ لانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا میں آپ کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ 570 سال کے عرصے میں وہ لوگ جن کے پاس آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی معرفت پیش کی تھی، اللہ کی پہچان کرائی تھی اور ہزاروں معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑ کر ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کی بات کی تھی، جنہیں زنا، چوری، شراب خوری سے دور کیا تھا، وہی لوگ جب دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور 100 سال بیت گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد، 200 سال بیت گئے، 300 سال بیت گئے، 400 سال بیت گئے اور 500 سال بیت گئے، اس کے بعد 570 سال بیت گئے تو کچھ دنوں کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بھولنے لگے۔ جب 50 سال گزرے تو اور لوگ تباہی کی طرف جانے لگے، جب 100 سال بیتے تو لوگ زنا کی طرف مائل ہو گئے، جب 200 سال بیتے تو شراب کو عام کر دیا گیا، جب 300 سال بیتے تو اپنے ماں اور باپ کی کوئی عزت اور اہمیت کو نہیں رکھتے تھے اپنے سامنے، بلکہ ان کی عزت اور عصمت کو تار تار کیا کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ جب 400 سال بیتے تو معاشرے میں ایسا گندا سماج پیدا ہو گیا کہ معاشرے میں جس طرف دیکھو گھناؤنا سماج بنا ہوا نظر آ رہا تھا، ہر طرف برائی ہی برائی نظر آ رہی تھی۔ جب 500 سال بیت گئے تو معاشرہ ایک ناسور بن چکا تھا جو اس دنیا میں صرف جانوروں کی طرح جی رہا تھا جسے جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن جب 570 سال بیت گئے اور درندگی کا ایک ایسا بھیانک ایک ایسا معاشرہ قائم ہو گیا جہاں اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے لگے لوگ، اور ایسا ماحول آیا کہ جب گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے تھے اور اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے گڈھا کھود کر اس اپنی جاندار بچی کو جو ننھی سی بچی ہوتی تھی اپنے لیے بے عزتی کا باعث سمجھتے تھے اور کہتے تھے کوئی میرا داماد بنے میں اسے گوارا نہیں کرتا، میں کسی کا سسر بنوں میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی میری لڑکی کو اپنے گھر لے جائے نکاح میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس طرح معاشرہ ہو گیا تو وہی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے لگے اور ایسے ایسے لوگ معاشرے میں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جب ایسا ماحول پیدا ہوا تو ان بچیوں نے جن کو دفن کیا جا رہا تھا ان کی آہیں نکلنی شروع ہوئی، وہ کراہتی تھی اور اس معبود حقیقی کی بارگاہ میں اپنی تتلی زبان سے یاد کرتی تھی، اے میرے مولا کب وہ دن آئے گا، کب وہ شخص آئے گا، کب وہ نبی آئے گا جب اس ماحول کو دور کرے گا، ہم بچیوں کی جان کی حفاظت کرے گا اور اس برے سماج کو نیکی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ 570 سال ہونے کے بعد جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عزیزان ملت، 571 سال کے بعد مکہ کے سرزمین پر قریش کے خاندان میں 12 ربیع النور شریف کی تاریخ کو پیر کے دن یعنی دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت عبداللہ کے گھر آمینہ کی گود سے ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے جو آج کی رات ہوتی ہے،
اور اس بچے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، جب بھیانک دور تھا، بچیوں کی عزت نہیں کی جا رہی تھی، ماں باپ کے ساتھ بے عزتی ہوتی تھی اور اپنی بہنوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی، اپنے پڑوسی کو دبایا جاتا تھا، غریبوں پر ظلم کیا جاتا تھا، تعلیم کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے محبوب کو بھیجا اور آمینہ کی گود سے اس بچے کی جب ولادت ہوتی ہے، یہ بچہ حضرت آمینہ کی گود سے کوکھ سے جنم لیتا ہے اور جب وہ زمین پر آتا ہے تو آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے بیٹے محمد جب پیدا ہوتے ہیں تو انتہائی پاک اور صاف پیدا ہوتے ہیں، آپ ناف بریدہ ہوتے ہیں، یعنی آج جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ناف لگی ہوئی ہوتی ہے رسی کی طرح، کہتے ہیں میرے محمد کو ناف کٹی ہوئی تھی، ان کی ناف لگی ہوئی نہیں تھی، بچوں میں جو گندگی کے آثار ہوتے ہیں، حضرت آمینہ کہتے ہیں کہ میرے محمد پہ کوئی گندگی کے آثار نہیں تھے، بلکہ ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج تک ہم نے وہ خوشبو سونگھی ہی نہیں ہے، ایسا لگتا تھا جنت کی کوئی خوشبو آ گئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زمین پر آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں جانے کے بعد وہ نبی جس کی آج ولادت کا ہم دن منا رہے ہیں، جس کے آنے پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جس کے آنے پہ آج ہم رت جگہ کر رہے ہیں، اس نبی نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کسے یاد کیا تھا؟ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حدیث اٹھا کے دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں انگلیاں اوپر ہوتی ہیں اور آپ یہ کلمہ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وَإِنِّي رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اس کے بعد آپ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ عزیزان ملت، اس کے بعد حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک ایسا نور چمکا، ایسی روشنی سامنے ہمارے آئی کہ اس روشنی سے ہم نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہو تو آپ کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت نکلتے ہوئے نور کی روشنی میں شام جو ہزاروں میل کی دوری پہ تھا اس کے محلات کو دیکھ لیتی ہے، تو جس کی ماں نے حضور کے پیدا ہونے وقت ہزاروں میل کی دوری پر محلات کو دیکھ لیا، آج ہمارے اور آپ کے آقا کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے لکھا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج کی رات ولادت ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، آج ہم اسی نبی کی یاد منا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ہی کیسا ماحول بدلا، کیسی آپ نے اپنی روشنی بکھیری، آتے ہی آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور اس کائنات میں جہاں جس کو اپنے سے طاقتور دیکھا جاتا اس کے سامنے اس پیشانی کو جھکا دیا جاتا۔ آپ آج بھی اپنے سماج میں غور کریں، سورج جو اس دنیا کو روشنی دے رہا ہے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ زمین پہ اپنی روشنی کو بکھیرتا ہے اور اس کی روشنی کی بکھیر کی وجہ سے دن ہو جاتا ہے، تو کہا یہ بڑا طاقتور ہے، یہ بڑا پاورفل ہے، اور پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد کسی نے دیکھا کہ دریا کی طرف جب سفر کیا تو دریا کی موجوں نے انسان کو بے بس کر دیا، دریا کی لہروں کے سامنے انسان ڈوبنے پہ مجبور ہو گیا۔ انسان نے کہا کہ ان دریا کی لہروں میں اور اس دریا کی روانی اور موجوں میں بڑی طاقت ہے، لہذا آج سے ہم اس کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگوں نے دریا اور سمندروں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ وہ دھوپ میں سفر کرتے ہیں اور سفر کے دوران کسی سایہ دار درخت کو دیکھا تو کہا کہ اس درخت سے ہمیں سایہ ملتا ہے اور دھوپ سے سکون، دھوپ سے آنے کے بعد اس درخت کے نیچے ہمیں سکون میسر آتا ہے، تو کہا آج سے ہم اس درخت کی پوجا کرنا شروع کرتے ہیں۔
آپ یہ سمجھے کہ انسان نے اپنے سے زیادہ جسے بھی طاقتور دیکھا اس کے سامنے اپنی جمیل نیاز کو جھکانا شروع کر دیا، اس کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکنا شروع کر دیا. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اے ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والوں، اے معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والوں، تم کیوں ان جھوٹے خداؤں کی پرستش کر کے آپ غور کریں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہی کعبہ معظمہ جو آج اللہ کی وحدانیت کی علامت کا گھر ہے، جس کعبہ معظمہ کو ہم اپنا قبلہ بناتے ہیں اور اس رب کی یکتائی کا نشان سمجھتے ہیں، اسی کعبے کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. آپ بتائیں، جو خدا کی وحدانیت، اس کی یکتائی اور اس کی تنہائی کا اعلان کرنے والا گھر تھا، اسی کے اندر 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، اے سورج کی پرستش کرنے والوں، اے آگ کی پوجا کرنے والوں، اے سمندروں کی پوجا کرنے والوں، اے درختوں کی پوجا کرنے والوں، اے زمین کی پوجا کرنے والوں، اے چاند کی پوجا کرنے والوں، تم ان تمام کو معبودان باطلہ بنا کر اپنے آپ کو ہلاک کیوں کر رہے ہو؟ کیوں جہنم میں جانے کے در پہ ہو؟ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اس سورج کو روشنی کس نے دی، اس چاند کو چاندنی کس نے دی، اس درخت کو سایہ کس نے دیا، اس دریا کو روانی کس نے دی، اس زمین کو طاقت کس نے دی، تو آؤ میں بتاتا ہوں کہ وہ ذات کون سی ذات ہے. آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں کہو کہ یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، یہ جھوٹے خدا ہیں، ان کی تم جن کی پرستش کرتے ہو، یہ چاند کی چاندنی اسی خدا کی دی ہوئی ہے، اس آفتاب کی روشنی اسی خدا کی دی ہوئی ہے، جس کی تبلیغ اور جس کا پرچار کرنے کے لیے مجھے رب نے بھیجا ہے. اور کہا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول بنا. عزیزان ملت، جب یہ پیغام دیا تو آپ دیکھیں کہ اس نبی کو کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑی. طائف کی وادی میں جاتے ہیں تو پتھر کھانے پڑتے ہیں، جب مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جب کعبے کی صحن میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے، جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کے پشت انور پہ اونٹ کی اوجھلی ڈالی جاتی ہے، جب آپ مکے سے نکل کر مدینہ آتے ہیں تب بھی آپ کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے. عزیزان ملت، میں وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آخری بات میں سمیٹتا ہوں. ایک بار آپ حضرات شریف کا نظارہ پیش کر لیں اور پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا محمد صلى الله تعالى وسلم. ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی آج ولادت کا ہم دن مناتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے کی سرزمین پر تبلیغ کرتے تو آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا. آپ کی وہ صحابہ جو آپ کی تبلیغ پر لبیک کہتے ہوئے اس رب کی یکتائی کا اعلان کرتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یقین کرتے، تو ان کو ستایا جانے لگا. آپ دیکھیں بلال کی زندگی کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی امیہ کا، امیہ بن خلف کا کے غلام تھے، جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو آپ کا جو سردار تھا اس نے آپ کو زمین پہ لٹایا اور آپ کی پشت انور پہ انگارہ ڈالا. انگارہ ڈالنے کے بعد آپ سے کہا کہ اے بلال، تم اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم تمہیں سکون ہی سکون دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. حضرت بلال نے کہا اے میرے سردار، تم مجھے آگ کی بھٹی میں جھونک دو، چاہے میرے منہ میں انگارے ڈالو، چاہے میری پشت پہ انگارے ڈالو اور مجھے تکلیف کی چکی میں پیس دو، لیکن میں نے جس محمد کے دامن کو تھاما ہے اس محمد کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا.
جس نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اب اس پٹے کو ہٹا نہیں سکتا. میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا, اپنی جان تو گنوا سکتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتا. آپ کو ستایا جانے لگا. آپ دیکھیں حضرت یاسر اور سمیہ کو, حضرت یاسر اور سمیہ کی جب آپ داستان پڑھیں گے, جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, آپ کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر جہنم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور جنت کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں, تو آپ کے سردار اور جس میں ابو جہل بھی تھا, اس بدبخت ظالم نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ, یاسر شوہر تھے, سمیہ بیوی تھی, ان کو مکے کی سرزمین پر ایک میدان میں لاتے ہیں اور میدان میں لانے کے بعد ان کو ایسی سزا دیتے ہیں جس سزا کو اگر آپ پڑھیں گے تو انتہائی دردناک سزا ہے. آپ اتنا سمجھے کہ آپ کے مقام خاص پر, یعنی آپ کے جو مقام خاص ہوتا ہے اس پر نیزہ مار کر آپ کو شہید کیا جاتا ہے. آپ غور کریں, اتنا دردناک تاریخ میں کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا. اس کے بعد دیکھیں حضرت خباب بن عرب, جب ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنی قمیص کو ایک دن انہوں نے اتارا تو آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کی پیٹھ پہ ایک سفید داغ کی طرح بنا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اے خباب, کیا تمہیں سفید داغ ہو گیا ہے, یعنی برس کی بیماری ہو گئی ہے؟ تو حضرت خباب کہتے ہیں نہیں ہے عمر, جانتے ہو یہ نشان کیسا نشان ہے؟ جب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دامن اسلام سے وابستہ ہوا, اسلام کا کلمہ پڑھ لیا, تو مکے والوں نے اور میرے سردار نے مل کر مجھے زمین پر لٹایا, مجھے میرے پشت پہ ایسے ایسے انگارے ڈالے جس کی وجہ سے میری پشت سے چربی نکلتی تھی اور انگارہ اس چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھ جایا کرتا تھا, پھر سے میرے اوپر انگارہ ڈالا جاتا تھا. وہی نشان آج ہے جو آپ سفید صورت میں دیکھ رہے ہیں. عزیزان ملت, اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو بہت سی ایسی داستانیں ہیں جو آپ سن کے حیرت میں پڑ جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, کسی سے کہا تم شام کو ہجرت کر جاؤ, کسی سے کہا تم حبشہ کو ہجرت کر جاؤ, کسی سے کہا تم یمن کو ہجرت کر جاؤ, کسی سے کہا تم مدینے کو ہجرت کر جاؤ. اس طریقے سے سب کو ہجرت کا حکم دے دیا تاکہ کوئی ستایا نہ جائے, کسی پہ تکلیف نہ ہو. اس کے بعد ایک وقت آیا, وہ وقت جب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں. جب مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو راستے میں کئی ایسے واقعات آتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کے لائق ہیں, لیکن ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. جب آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو اس وقت راستے میں ایک جگہ آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے, کچھ پینے کو مل جائے. آپ نے دیکھا کہ قریب میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے, اس خیمے کے پاس ایک بکری بندھی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ خیمے میں کوئی موجود ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خیمے کے قریب جاتے ہیں. قریب جانے کے بعد حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں جاؤ پوچھو کوئی اس خیمے میں ہے یا نہیں ہے. پتہ لگا کہ ایک خاتون ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ کھانے اور پینے کو مل جائے گا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اتفاق ایسا کہ آج ہمارے پاس کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ خاتون کے پاس کھانے اور پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. حضور نے دیکھا خیمے کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ اس خاتون سے کہو کیا میں اس کی بکری کا دودھ نکال سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر گئے, پوچھا کہ اے خاتون کیا اس بکری کا دودھ لے سکتے ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اے شخص, تم جس بکری کی بات کر رہے ہو میرا شوہر, اس خاتون کا نام تاریخ اور حدیث میں ام معبد آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرا شوہر یعنی ابو معبد وہ بکریاں چرانے جایا کرتا ہے. آج کئی عرصے سے یہ بکری اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ
कि ये चलने की ताकत नहीं रखती, इसके पैरों में हड्डियों से गूदा निकल चुका है, इसके थनों से दूध खुश्क हो चुका है, इसके थनों में अब दूध नहीं उतरता। आज ये बकरी इसी वजह से आपके सामने है क्योंकि ये और बकरियों के साथ जा नहीं सकती थी। मेरा शौहर और बकरियों को लेकर अपने साथ चराने चला गया, लेकिन ये कमजोर सी बकरी मेरे खेमे के बाहर बंधी हुई है। जब वक्त आएगा ये बकरी दुनिया से चली जाएगी। हज़रत अबू बकर आकर हुजूर को बताते हैं कि इस बकरी में कोई ताकत नहीं, इस बकरी की हड्डियों का गूदा सूख चुका है, इसके थनों में अब दूध नहीं उतरता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस खातून से कहो क्या मुझे वो इस बात की इजाजत देती है कि मैं इसकी बकरी से दूध निकाल सकूं। हज़रत अबू बकर जाते ही इजाजत लेते हैं। उस खातून ने कहा कि हाँ, अगर आप पसंद हैं कि आप दूध लेना ही चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाजत है, आप चाहें तो दूध निकाल के देख लें, लेकिन दूध मिलने वाला नहीं। हज़रत अबू बकर आकर हुजूर को बताते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बकरी के पास आते हैं। बकरी के पास आने के बाद उस दस्त मुबारक को, उस हाथ को, जिस हाथ से अगर कोई पत्थर लग जाए तो वो पत्थर भी हुजूर का कलमा पढ़ने लगे। वो हाथ जो लकड़ी को लग जाए तो लकड़ी बोलने लगे। वो हाथ जो पानी पे पड़ जाए तो अगर नमकीन पानी हो तो मीठा हो जाए। वो हाथ जो किसी बीमार को लग जाए तो वो शिफा याब हो जाए। उस हाथ को उस बकरी पे रखा और बकरी पे रखने के बाद आपने कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद गालिबन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और पढ़ने के बाद उसकी दूध उसके छातियों को अपने हाथ से छुआ। जैसे ही छुआ आपने छूते ही जमाने ने देखा, उस खातून ने अपनी आंखों से देखा, हज़रत अबू बकर ने देखा, आपके साथ जो गुलाम दोनों ने देखा कि वही बकरी जो जिसके थनों में अभी तक दूध नहीं उतरता था, जिसके हड्डियों का गूदा खुश्क हो चुका था, जिसके हड्डियों का गूदा सूख चुका था, जमाने ने देखा कि जैसे हुजूर ने हाथ लगाया उसके थन दूध से भर गए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा कि अपने घर के तमाम बर्तन निकाल लाओ। उसके तमाम घर के बर्तन मंगाए गए, उन बर्तनों में दूध निकाला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस बकरी के थनों से दूध निकाला। उम्मे माबद कहती है कि हमारे घर के तमाम बर्तन दूध से भर चुके थे। उसके बाद हुजूर ने अबू बकर से कहा कि ऐ अबू बकर, तुम इस खातून से कहो जितना दूध पीना चाहे पी सकती है। उस खातून ने दूध पिया, उसके बच्चे ने दूध पिया, हज़रत अबू बकर ने दूध पिया, जो गुलाम साथ था उसने दूध पिया। हुजूर ने दूध नोश फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खेमे से रुखसत हो जाते हैं। जब आप रुखसत हो जाते हैं शाम के वक्त, उस खातून जिसका नाम उम्मे माबद था, उसका शौहर अपनी बकरियां लेके आता है। जब बकरियां लेके आता है तो आप जानते हैं उसके शौहर ने जैसे ही खेमे के करीब होता है अपनी बीवी से पूछा कि ऐ बीवी बताओ आप ये खेमा महक कैसे रहा है, इसकी खुशबू इतनी मुअत्तर कैसी है और ये कैसी रौनक घर में दिखाई दे रही है। आज घर के तमाम बर्तन दूध से कैसे भर गए, बकरियां तो मेरे साथ गई हुई थी। उस खातून ने कहा कि मेरे शौहर नामदार, एक मुबारक शख्स आया था जिसकी बरकत से हमारी उस बकरी ने, जिसे तुम चराने के लिए नहीं ले जाते थे और समझते थे कि वो चराने की काबिल नहीं है, उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे, उस मुबारक शख्स ने उसकी पुष्ट पे अपना हाथ जैसे रखा था, उसकी छातियों में दूध उतर आया। उसी बकरी का आज हमारे घर के तमाम बर्तनों में दूध दिख रहा है। मेरे इमाम कहते हैं, गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सईदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर। अजीजान मिल्लत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर उम्मे माबद के शौहर को हैरत हुई। उसने पूछा, है मेरी
बीवी बताओ जो शख्स आया था वो कैसा दिख रहा था, उसका चेहरा कैसा था, उसका जिस्म कैसा था। उम्मे माबद ने कहा कि ऐ मेरे शोहर नामदार, वो शख्स इंतहाई मुबारक था। और मैं क्या बताऊं, हदीस पाक के जुमले हैं कि उम्मे माबद कहती है कि हमने आज तक ऐसा खूबसूरत मर्द नहीं देखा था, ऐसा हसीन और जमील शख्स नहीं देखा था। और वो ऐसा हसीन और जमील शख्स था कि जब हमने उसे दूर से देखा तब भी वो खूबसूरत दिखाई दे रहा था, और जब करीब से देखा तब भी वो खूबसूरत दिखाई दे रहा था। आप गौर करें हदीस के अल्फाज पे, वो बताना ये चाहती है कि आज बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब उनसे दूर से आप रिश्ता रखें तो वो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जब करीब होके देखें तो उनकी आदतें आपके सामने आ जाती हैं। वो खातून कहती है कि वो मुबारक शख्स दूर से भी बेहतर था और करीब से भी हसीन और जमील नजर आ रहा था। उसके बाद कहती है कि ऐ मेरे शोहर, मैं तुझे क्या बताऊं, उसकी आंखों को जब हमने देखा तो उसकी आंखों में ऐसा लगता था जैसे सुर्ख डोरे खिंचे हुए हैं। इतनी खूबसूरत आंखें आज तक हमने नहीं देखी थी। उसके बाद वो कहती है जब हमने उसकी गुफ्तगू सुनी तो जब वो कलाम करता था तो ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पे वकार आ जाता है, यानी वो कलाम करते हुए इंतहाई हसीन और जमील दिखाई देता है। और जब उसके दांत खुलते थे तो उसके दांतों से ऐसा लगता था जैसे चमक जमीन पे पड़ रही हो। इतना खूबसूरत शख्स था वो, जिसकी खूबसूरती को मैं बयान नहीं कर सकती। हज़रत उम्मे माबद कहती है, ऐ मेरे शोहर नामदार, मैं तुझे क्या बताऊं, वो इतना हसीन और जमील था, इतना हसीन और जमील था जिसकी मैं मिसाल नहीं पेश कर सकता। उम्मे माबद का शोहर कहता है, ऐ मेरी बीवी, आज के बाद से मैं अपनी बकरियां इस खेमे से दूर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि अब हमेशा इसी खेमे के करीब करीब में इन बकरियों को चराऊंगा। और जब आज के बाद वो शख्स दोबारा आएगा तो तुम मुझे आके खबर कर देना। मैं भी चाहता हूँ कि उस नबी का दीदार कर लूं, उस मुबारक शख्स के चेहरे को देख लूं जिसकी तुम इतनी तारीफें कर रही हो। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसके बाद एक वक्त आता है कि मदीने की गलियों में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चर्चा होता है, मदीने में लोग आपके गर्विदा होते हैं और ऐसे जैसे बदरे कामिल अपनी रोशनी के साथ आसमान पर रोशनी बिखेर रहा होता है जमीन पर, और इर्द गिर्द सितारे नजर आ रहे होते हैं। आप देखें 14वीं का चांद कितना रोशन होता है, ऐसा लगता है जमीन पे चांदनी नजर आ रही है और उसके इर्द गिर्द सितारे होते हैं। मदीने में एक वक्त ऐसा आता है कि हुजूर जलवा अफरोज होते तो ऐसा लगता था 14वीं का चांद है, और जब सहाबा इर्द बैठते तो ऐसा लगता 14वीं के चांद के इर्द गिर्द सितारे मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये प्रोटोकॉल मिलता है मदीने शरीफ में, तो उसके बाद उम्मे माबद अपने उस बच्चे के साथ जो उस खेमे में था मदीने के बाजार में सौदा सलफ लेने के लिए आती है। जब सौदा सलफ लेने के लिए आती है तो उस बच्चे की नजर हजरत अबू बकर सिद्दीक पे पड़ती है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक पे नजर पड़ती है तो वो बच्चा फौरन पुकारता है, या उम्मी हाज़र रजुल लज़ी काना माल मुबारक, अरे मेरी माँ, ये वो देखो वो शख्स दिखाई दे रहा है जो उस दिन खेमे में मुबारक के साथ आया था, जो हमें दूध के लिए कह रहा था, जो हमसे बकरी की इजाजत ले रहा था, देखो वो शख्स दिखाई दे रहा है। जैसे उम्मे माबद ने अबू बकर को देखा, दौड़ के जाती है, पूछती है, वो शख्स जो मुबारक के साथ मेरे खेमे पे आया था, बताओ वो मुबारक कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसकी खूबसूरती जब से देखी है दुनिया की तमाम चीजें बदसूरत नजर आने लगी है, अब बताओ मुझे उसका पता दो, वो कहाँ मिलेगा। हजरत उम्मे माबद को हजरत अबू बकर अपने साथ लेते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में लेके आते हैं। उम्मे माबद जब हुजूर को देखती है फौरन दामन इस्लाम से वाबस्ता होती है, कलमा तैयबा पढ़ती है और घर जाती है, फौरन अपने शोहर से कहती है कि ऐ मेरे शोहर,
جس کی وجہ سے تم بکریاں قریب چرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب وہ مبارک شخص آئے گا تو مجھے آ کے بتا دینا۔ آج مجھے معلوم چل گیا ہے کہ وہ مبارک رہتا کہاں ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں اس مبارک کا پتہ کیا ہے۔ حضرت ام معبد اپنے شوہر کو ساتھ لاتی ہے اور لانے کے بعد حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے کیسے معجزات رونما ہوئے، کیسے کیسے معجزات ظاہر ہوئے۔ آپ نے جس بکری پہ ام معبد کے ہاتھ رکھا تھا، آپ تاریخ کے پنے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے حضور کے ظاہر وصال کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب سوکھا پڑتا ہے اور ہر طرف ہڑتالی چھائی ہوتی ہے، کہیں پانی نہیں ملتا ہے، کہیں کسی بکری اور جانور کا دودھ نہیں ملتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور نے جس بکری پہ اپنا دست مقدس رکھا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں جب سوکھا پڑتا ہے تو ہر طرف دودھ نہیں مل رہا تھا، لیکن اس بکری کو گھر میں دودھ مل رہا تھا اور لوگ اس بکری کے دودھ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ملت اسلامی، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس نبی کے، جس نبی نے ہمیں کلمہ دیا، جس نبی کی سیرت کو پڑھ کر ہم ایمان والے بنتے ہیں، جس نبی کے ایک ایک لمحے کو ہم اپنی زندگی کا آئیڈیل بناتے ہیں، اور جس کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے لوگو اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم آج کسی لیڈر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہو، کسی نیتا کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہو، کسی دنیا دار اور مالدار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہو، کسی ایکٹر اور فلم اسٹار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں، اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہو تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میرے رسول کی زندگی کا ایک ایک ورق اپنے سامنے رکھو اور اس ورق کو پڑھتے جاؤ اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے محبوب کی زندگی کے مطابق گزارتے جاؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اس نبی کے بارے میں، جس نبی کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، آج جب بات آتی ہے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کے سامنے حضور کا میلاد کا تذکرہ ہوا، آپ کے سامنے حضور کا چرچا ہوا تو آپ کے سامنے کون ایسی بات آئی جو شریعت کے خلاف آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف یہاں سے بیان کی گئی ہو؟ لیکن چند ایسے آوارہ لوگ جو آج گلیوں میں پھرتے ہیں اور وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کے میلاد کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہے، حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے، حضور کا میلاد منانا حرام ہے، اور آپ پہ فتوے لگا کر آپ کو مشرک اور حرام کام کا مرتکب قرار دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، وہ نبی جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان فرمایا، آپ کے سامنے ایک بچی نے کہا کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے سب ہم نے آپ کو سکھا دیا، سب میں زمین کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، آسمان کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، جنت کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، جہنم کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، قیامت کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، آخرت کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، عرش کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، اور کرسی کی بات ہو وہ بھی سکھا دیا، لا مکہ کی بات ہو وہ بھی بتا دیا، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس رب کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اس رب کا آپ کو پتہ دے دیا۔ اس سے بڑھ کر اور غیب کا علم کیا ہو سکتا ہے کہ جس کائنات میں جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا اس رب کے اعلان ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا، اور مصطفیٰ کی زبان سے سن کر ہم اس رب کو ایک مانتے ہیں کائنات میں جس کا کسی نے نہیں دیکھا۔ عزیزان ملت، آپ غور کریں، پوری کائنات میں رب کا دیدار کسی نے نہیں کیا سوائے موسیٰ کے،
ایک بار انہوں نے تمنا کی تھی، موسیٰ نے کہا ربی ارنی، کہ آئے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، بار بار اس کا جو ہے مطالبہ کیا کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا میری ایک تجلی کو برداشت کر لو گے تو مجھے دیکھنے کی تاب رکھتے ہوگے۔ ایک تجلی طور پہ ظاہر کی، موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ لیکن آپ غور کریں کہ معراج کی شب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے ایک ایسا پروٹوکول دیا، جبریل کو بھیجا، ام ہانی کے گھر میں موجود ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمانوں کا سیر کرایا، عرش و کرسی کو پار کرایا، ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل کے ساتھ حضور پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جبرائیل ساتھ چلو۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل سکوں۔ آپ غور کریں، سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ حضور میں آپ کے مقابلے کا بندہ نہیں ہوں، آپ کی برابری نہیں کر سکتا، آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں لیکن میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ سادی سیرازی نے کیا کہا، اگر یک سرے موئے برتر پرب فروغ تجلہ بسوزر پرب، اگر ایک بال کے برابر بھی میں سدرہ سے آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر سب خاکستر ہو جائیں گے جل کے۔ جبرائیل جیسا فرشتہ جو سید الملائکہ ہے حضور سے کہتا ہے حضور میں آپ کی طرح نہیں، آپ کے ساتھ میں آگے جانے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج کا ایک جانور جو گلیوں میں انسان نما پھرتا ہے وہ حضور سے برابری کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے حضور ہماری طرح بشر ہے۔ آپ بتائیں وہ انسان نما جانور نہیں ہے تو اور کیا ہے جو حضور سے برابری کی بات کرے اور کہے کہ حضور تم اللہ ہماری طرح بشر ہے۔ جبریل جیسا فرشتہ حضور سے کہے حضور میں آپ کے ساتھ جانے کی طاقت نہیں رکھتا، اب آگے آپ جائیں، میری حیثیت یہی تک تھی، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ پھر جب حضور لامکہ میں گئے، ایک طرف موسیٰ طور پہ اصرار کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اے میرے رب ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ جب ایک تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں آتا کئی دنوں تک موسیٰ کو۔ ایک طرف لامکہ میں رب نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی کہ حضور کو اپنے قریب کیا لامکہ میں، قریب کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور قریب ہو جا، اس کے بعد فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دو کمانوں کے بیچ جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس سے یا اس سے بھی کم اللہ نے اتنے قریب کر کے اپنے حضور کو، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ اور جب دیدار کرایا تو اللہ نے اعلان فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب میرے محبوب نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، اسے کوئی دقت اور تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس محبوب نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لب کرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ عزیزان ملت آپ غور کریں، اس نبی کی عظمت کا چرچا ہم جتنا کریں کم ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہیں ہزار بار خوشویم دہن زمش کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور کے عشق میں جینے اور مرنے والا بنائے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھانے اور خود سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی
اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کو تمام طرح کی بری نظروں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں اس ادارے کو پروان چڑھانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، اس ادارے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سے کہنے یا سننے میں خطا یا غلطی ہوئی ہو وہ اپنی شانی کریمی و رحیمی سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ السلام۔ وعلیکم السلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جب نبی پیدا ہوئے